الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قبل سے تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کر کے ان اہل ایمان کو جن اہل ایمان نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر، اہل کتاب یہود و نصارہ کے اوپر یہ امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ یہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اسلام کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی امیدوں کے اوپر مطمئن ہونے کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا کہ تم مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ لوگ تم لوگوں کے ساتھ ایمان کے اندر شریک ہو جائیں گے، کیوں؟ ان کے اندر خباثت، ان کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا، وہ گروہ جو ان یہود کے علماء کا گروہ تھا، ذی علم شخصیات ان کی تھیں جو تورات کو جانتے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ان لوگوں نے تورات کے اندر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھی ہوئی تھیں، اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنی اولادوں کو پہچانا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی برحق کے اوپر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے تورات کے اندر رد و بدل کر کے اپنی سیدھی سادی سی قوم کے سامنے ان نشانیوں کو بگاڑ کے پیش کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہود کے بڑے بڑے 10 علماء ہیں، اگر وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو ایک یہودی بھی یہودیت کے اوپر باقی نہ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر کے اندر وہ ملامت، وہ گندگی، وہ غلاظت لکھی ہوئی تھی، سوائے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی کوئی بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوا، اور یہودیت اسی طرح ضد اور ہٹدرمی کے اوپر قائم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کا تذکرہ فرمایا تھا جو تورات کا علم رکھتے تھے اور تورات کے اندر انہوں نے رد و بدل کیا تھا، اس کی تعویلات کر کے اپنی عوام کو گمراہ کیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کی اس فرقے، اس جماعت کو بیان فرما رہے ہیں جو کہ امی تھے، ان پڑھ تھے، تورات کو تو نہیں جانتے تھے، ہاں اپنے بڑوں کی بتلائی ہوئی طرق کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی بتلائی ہوئی باتوں کی وجہ سے انہوں نے چند آرزوئیں اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھائی ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، وَمِنْهُمْ ان بنی اسرائیلیوں میں، ان اہل کتاب میں، امیون، بعض امی ہیں، ان پڑھ ہیں، بالکل نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے وہ کتاب کو، الا امانیہ، مگر چند آرزوؤں ہی کو جانتے ہیں جو ان کی دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر وہ گمان کرنے والے، ان آرزوؤں کے اوپر انہوں نے یقین کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور دوسری کوئی چیز نہیں، کہ ان بنی اسرائیلی جو کہ امی تھے، جن کے پاس کتاب کا علم بھی نہیں تھا، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنے یہود فرسودہ علماء سے جو کہ علماء باطل تھے، ان سے کچھ آرزوئیں اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائی ہوئی تھیں۔ ان آرزوؤں کے اندر کچھ باتیں یہ تھیں کہ ہم لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، وہ تذکرے انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر آئیں گے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے جو بڑے تھے، جو وڈیرے تھے، وہ بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، بڑی بڑی مقرب شخصیات گزری ہیں،
ان کی بدولت رب ذوالجلال کبھی بھی ہمیں جہنم کے اندر نہیں بھیجیں گے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہم سب کے جد امجد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کے دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو بھی مختون اہل کتاب یعنی ختنہ کیا ہوا اہل کتاب وہاں پہ جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس کو جہنم میں نہیں گرنے دیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ختنے کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے وہ مختون اہل کتاب جو کہ ختنہ کرتے ہیں ان کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ یہ ان کی ایک آرزو تھی، ان کی ایک تمنا تھی، اس کے مطابق انہوں نے گمان بنا کے اپنا یقین بنایا ہوا تھا۔ سوائے ایسے گمان اور من گڑت کہانیوں کے اس کے علاوہ ان کے پاس دوسری کوئی اور چیز نہ تھی، اور یہ ان کے دماغ کے اندر ایسی من گڑت کہانیاں بٹھانے والے کون لوگ تھے؟ وہ وہی والے اہل کتاب یہودی تھے۔ ان یہودیوں کے علماء تھے، علماء سوء، جنہوں نے تورات کے اندر تعویلات کیں، تورات کے احکامات کو بدلا، کہیں پہ الفاظ کو بدلا، کہیں پہ اس کی تعویلات کیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر ایسی من گڑت قسم کی باتوں کو بٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان یہود کو جنہوں نے یہ فرسودہ معاملات، غلط عقائد، نظریات ان سیدھے سادے سے لوگوں کے دماغ کے اندر بٹھائے تھے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فویل پس ہلاکت ہے، ویل کہا جاتا ہے ہلاکت کو، ویل جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے۔ ویل جہنم کا وہ گڑھا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ویل جہنم کی وہ گہرائی، وہ گڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے مطابق جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک روایت کے مطابق 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 70 سال وہ جہنم کے اندر گرتا ہی رہے گا، پھر جا کے اس ویل وادی تک جا کے پہنچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ویل، اس ہلاکت، اس بربادی، اس جہنم کے گڑھے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ان علماء سوء کے لیے، یہود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ فویل پس وہ ویل ہے، وہ ہلاکت ہے، وہ جہنم کا گڑھا ہے، کن کے لیے؟ للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جنہوں نے کتاب یعنی تورات کو لکھا بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون پھر انہوں نے کہا ھذا من عند اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لکھا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی من پسند کی باتیں اس کے اندر لکھنے کے بعد ثم یقولون پھر انہوں نے کہا ھذا من عند اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیشتروا کیوں ایسا کہا؟ لیشتروا تاکہ خریدیں، بہی ان من گڑت باتوں کے ساتھ، اپنی بنائی ہوئی باتوں کے ساتھ جو تورات کے اندر داخل کر دی ہیں، کیا چیز خریدیں؟ سمنن قلیلا، سمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیلاً تھوڑی بہت قیمت اس کے بدلے کے اندر ہم لوگ لے لیں، دنیاوی تھوڑا سا منفعت، تھوڑا سا فائدہ ہم لے لیں اور اس کے بدلے کے اندر ہماری زندگی اچھی ہو جائے، اس لیے انہوں نے تعویلات کی تورات کے اندر۔ فرمایا فویل لہم بس ہلاکت ہے ان یہود علماء کے لیے، ان یہودیوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم اس چیز کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کتابت کی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وویل اور ہلاکت ہے ان یہودیوں کے لیے مما یکسبون جو وہ کرتے تھے، یہ فرسودہ کام جو کر رہے تھے اور تعویلات کتاب کے اندر جو کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت۔ 3 بار رب ذوالجلال نے ویل کا تذکرہ ان کے لیے فرمایا۔ تو یہ یہود علماء تعویلات بھی کرتے تھے، الفاظ تورات کے وہی والے ہیں، لیکن مراد خداوندی جو نبیوں نے ان کو بتلائی تھی اس کے بجائے اپنی مرادیں، اپنی خواہشات ان سے تعویلات کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ یہ والی تعویلات والے معاملے کے مرتکب بھی یہ لوگ تھے جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ اب وہ تورات کے الفاظ بھی تبدیل کر دیتے تھے، بسا اوقات تو الفاظ تبدیل نہیں کیے لیکن اس کے معنی، مفاہیم، مرادیں تبدیل کر دیں، اور بسا اوقات وہ الفاظ ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ جس طرح مثال کے طور پہ تورات کے اندر یہ مسلم بات ہے کہ یہ مسئلہ موجود تھا کہ کوئی بھی شادی شدہ زانی اگر زنا کا مرتکب ہو جائے، بدکاری کا مرتکب ہو جائے تو اس کو رجم کی سزا ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں کے ساتھ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ان یہود نے بڑے بڑے سرداروں کو اس کام کا مرتکب ہونے کی وجہ سے ان کو اس سزا سے بچانے کے لیے انہوں نے تورات کے الفاظ ہی کو تبدیل کر دیا، الفاظ کو تبدیل کر کے انہوں نے تورات کے اندر یہ باتیں من گڑت لکھ دیں کہ جو زانی اس معاملے کا مرتکب ہو جائے
تو پھر اس کو سنسار تو نہیں کیا جائے گا، ہاں اس کا منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کے اس کو بازار کا چکر لگوایا جائے گا، یہ اس کی سزا ہوگی، اور اس کے اوپر تھوڑا بہت جرمانہ عائد کر دیا جائے گا۔ اور یہ ثمناً قلیلہ تھا، یہ ان سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے، ان کی جانیں بچا کے، ان کے لیے سزاؤں کے اندر تخفیف کر کے، جو رب ذوالجلال نے ان کے لیے منتخب فرمائی ہوئی تھیں ان کے اندر تعویلات کر کے اس چیز کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کو یہاں پہ بیان کیا۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فوائل، پس ہلاکت ہے ان کے لیے کہ اتنے بڑے جرم کے یہ لوگ مرتکب ہوئے۔ تو اس قسم کی باتیں ان سیدھے سادے سے یہود کے دل و دماغ کے اندر انہوں نے بٹھائیں، جو کہ امی تھے، ان پڑھ تھے۔ جب ایسی باتیں ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئیں تو پھر وہ یہود، ان پڑھ یہود، کیا آرزویں اپنی بیان کرتے تھے؟ قالو، کہتے تھے لن تمسنا النار، ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ ہم کو، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن تو ہم جہنم کے اندر جائیں گے، اس سے زیادہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ والی بات تو جہنم کے اندر جانے کی انہوں نے کہی کہ گنتی کے چند دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے، دوسری آیت کے اندر جنت کی ٹھیکیداری کی بات کر رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، یہ یہود اہل کتاب کہا کرتے تھے لن يدخل الجنہ، جنت کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا، الا من کان ہودا او نصارا، لیکن وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ جائیں گے، نصرانی کہا کرتے تھے ہم لوگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے جملوں کو اکٹھا بیان فرما دیا، الا من کان ہودا او نصارا، مگر یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے، یعنی جنت کے ٹھیکیدار بھی ہم لوگ ہی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فرسودہ معاملات کر لیں، جتنے بھی گناہ کر لیں، پھر بھی جہنم کے اندر ہم لوگ نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو گنتی کی چند دن۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب بھی تھے۔ اہل عرب کے مال کو ہڑپ کر جانا یہ ان کے مذہب کے اندر جائز تھا، حلال تھا۔ سود، انہوں نے اپنے علماء سود سے اس چیز کو حلال کر دیا تھا۔ بڑے بڑے جرائم کے وہ لوگ مرتکب ہوا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے نبیوں نے ہماری جگہ یا ہمارے بڑوں نے ہماری جگہ سزائیں بھگت لی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سولی کے اوپر چڑھ چکے ہیں، لہٰذا ان کو سزا مل چکی ہے، اب امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہودی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار، ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ گنتی کے چند دنوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر علماء نے 3 تفسیر کی ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر تو اس کے اندر یہ لکھی کہ ایام معدودہ، یہود کا ایک یہ عقیدہ نظریہ بھی ہے کہ جس زندگی کے اندر، جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7000 سال رکھی ہے۔ حالانکہ باطل یہ بات ہے، باطل لا اصل لہا، اس کی کوئی بھی اصل نہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، لیکن ان کی من گڑت بات، ان کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ان کا تھا کہ اس دنیا کی زندگی اللہ پاک نے 7000 سال رکھی ہے، اور 1000 سال کے بدلے ہم اپنے جرموں کی وجہ سے ایک دن جہنم میں جائیں گے۔ یوں 7000 سال جو زندگی ہے، اس میں صرف اور صرف 7 دن ہر یہودی جہنم کے اندر جائے گا، اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ ایام معدودہ سے وہ لوگ مراد لیتے تھے۔ اور دوسری مراد ان لوگوں کی یہ تھی کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی طور کے اوپر تورات لینے کے لیے، چلے کے لیے گئے، وہاں پہ 40 دنوں کا انہوں نے چلہ کاٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ پیچھے سامری جادوگر جس نے سیدنا جبرائیل امین کے گھوڑی جو تھی، جو حیات جانور تھا، اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی کو لے کے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کے اوپر گئے تو اس نے پیچھے بچڑا لوگوں سے مال و اسباب لے کے، ہیرے جواہرات لے کے اس نے بچڑا بنایا، اس کے اندر سارے کے سارے جواہرات کو جمع کیا اور اس بچڑے کی منہ کے اندر اس مٹی کو رکھ دیا جو کہ حیات جانور کے قدموں کے نیچے سے لی تھی۔ اس حیات جانور کے قدموں کے نیچے سے لی ہوئی مٹی کی وجہ سے اس بچڑے کے اندر تھوڑی بہت جان آ گئی، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ جب وہ بولا تو اس سامری جادوگر نے ان بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر تورات لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، کچھ قانون لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس بچڑے کے اندر آ کے حلول فرما گئے، اللہ پاک یہاں پہ ہیں، لہٰذا اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دو، یہیں پہ خدا موجود ہے۔ تو انہوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان کو زجر اور توبیخ کی اور اس پوجا پاٹ سے ان کو بچنے کی ترغیب کی۔
تو یہود کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے اوپر جانے کے بعد جو بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی جتنے دن، اتنے دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ ایام معدودہ سے مراد وہ والے دن ہیں، اتنے دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے، باقی دن ہم نے ساری کی سارا جنت ہی کے اندر گزارنے۔ اور تیسری سوچ، تیسرا نظریہ، تیسرا عقیدہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر جتنے سال، جتنے دن، جتنے مہینے زندگی گزاری ہے، اتنے سال، اتنے دن، اتنے مہینے وہ جہنم کے اندر رہے گا، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ایام معدودہ سے مراد یہ ہے۔ تو یہ ان کی من گڑت قسم کی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفی کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا کہ آپ بتلا دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی وعدہ کر کے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد پکڑ کے آئے ہو؟ کون سا عہد؟ ایسا عہد کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کے خلاف نہیں کریں گے، تمہیں جہنم کے اندر چند دن ہی ڈالیں گے، اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سوالیہ انداز میں ان کی سوچ کی نفی فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا جو کچھ تم کہہ رہے ہو رب ذوالجلال کے اوپر، یہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی عہد نہیں ہے۔ ما لا تعلمون، تم اس کے بارے میں کوئی جانتے ہی نہیں ہو، صرف اور صرف تمہارے دماغوں کے اندر یہ فرسودہ بات بٹھا دی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر زیادہ اور کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے جرموں کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، ضرور بے ضرور ایسا ہی ہے کہ من کسب سیئہ، جس بندے نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا، جرم کا ارتکاب کیا، اور جرم بھی ایسا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کے جرم نے، اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، ایسا جرم، ایسا گناہ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ نار والے ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ وہ لوگ تو گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم نے چند دن جہنم کے اندر رہنا ہے، باقی ہم نے جنت ہی کے اندر جانا ہے، جنت ہم لوگوں ہی کے لیے بنی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی جرموں کو بیان کر کے فرمایا کہ بے شک جو بندہ بھی ایسے گناہوں کا مرتکب ہوا جن گناہوں نے ان کو گھیر لیا، اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو گھیر لیا، تو وہ والے بندے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے، جنت ان کا مقدر بن ہی نہیں سکتی۔ اور وہ کون سے گناہ ہیں؟ احاطت بہ خطیئہ، جو انسان کو گھیر دیتے ہیں ظاہر اور باطن کو۔ اس کے اندر علماء نے 3 بڑے بڑے گناہوں کو شمار فرمایا۔ ایک بدعت کا گناہ، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا البدعۃ ضلالہ، کہ بدعت گمراہی ہے، کہ دینی معاملات کو، دینی احکامات کو تعویلات کر کے اپنی من پسند کے احکامات عوام کے سامنے کھول کے رکھ دینا، جو کہ علماء سوء کا یہود کے دور کے اندر بھی معاملہ تھا اور اس دور کے اندر بھی ان کا یہی معاملہ ہے۔ اور فرسودہ رسومات کو، فرسودہ چیزوں کو جو دین کا حصہ نہیں، عوام کے اندر دین بنا کے چھوڑ دینا اور لوگ اس کا مرتکب ہو جائیں، یہ چیز اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جرم سے بھی محفوظ و معمول فرمائے، بدعات کے ارتکاب سے۔ اور دوسرا بڑا جرم شرک، کہ یہودی بھی شرک کے مرتکب تھے، عیسائی بھی شرک کے مرتکب تھے، دونوں شرک کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وقالت النصارہ، نصارہ کہا کرتے تھے مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے انبیاء کو، اور اس جرم کے اندر وہ شرک کے مرتکب تھے، دونوں ہی مشرک تھے۔ تو یہ والا جرم بھی جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو گھیر کے رکھ دیتا ہے، جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، اور معیشت جہنم کی اس بندے کو ملتی ہے، اس جرم کے اندر بھی وہ تھے۔ اور مشرک کے بارے میں رب ذوالجلال نے پکا ٹھکا اصول فرما دیا، بیان کر دیا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بندے نے رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنا لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ جہنم ہمارے لیے حرام ہے، جنت ہم لوگوں کا مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جہنم تمہارا مقدر ہے، جنت تم لوگوں کے لیے شرک کے ارتکاب کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور تیسرا بڑا جرم کفر کا جرم ہے، جو انسان کی ظاہر کو باطن کو گھیر کے رکھ دیتا ہے۔ کفر بھلے رب ذوالجلال کی ذات کا ہو،
کفر چاہے انبیاء کرام کا ہو، کفر چاہے قرآن کریم کا ہو، ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا ہو جو ایمانیات ایمان مفصل کے اندر ہم لوگ پڑھتے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انسان انکار کر دے تو وہ انکار انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انکار بھی کرتے تھے، قرآن کا انکار بھی کرتے تھے، انبیاء کا انکار، ان کی شریعت کا انکار بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو بہت سارے انکارات ان کے اندر جمع تھے، وہ کفر کے مرتکب بھی تھے۔ اور کفر کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا يدخل الجنہ، یہ کافر لوگ، یہ انکار کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ جس طرح اتنا بڑا اونٹ معمولی سی سوئی اور اس کا ناکا اس سے بھی زیادہ معمولی، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح انکار کرنے والا کافر بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہم جنتی ہیں، جنت ہم ہی لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے، ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم ایسے ایسے جرموں کا ارتکاب کر رہے ہو کہ بدعات بھی تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں، جو دین نہیں تم اس کو دین سمجھ کے آرزویں بنا کے دل و دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ شرک جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، تم شرک کی مرتکب ہو کے مشرک بھی بن چکے ہو۔ اور کفر، جو کفر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، تم نے میرے نبی آخر الزمان کا انکار کر کے، میری آخری کتاب کا انکار کر کے، میرے صحابہ کا انکار کر کے اتنے بڑے کفر کے مرتکب بھی ہو چکے ہو، تمہارا مقدر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی جہنم ہے۔ ان آرزوؤں، ان خوش فہمیوں کے اندر نہ رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری کی ساری آرزوؤں کی نفی فرما دی اس آیت کے اندر۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کا دار و مدار، جو کہ جنت کا مستحق بنانے والا تھا، جہنم سے نجات دلانے والے تھا، وہ والے دو عمل بیان کیے۔ وہ دو عمل کون سے ہیں جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا مستحق بنائیں گے؟ فرمایا والذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے نبی آخر الزمان پر بھی، اور تمام کی تمام انبیاء کے برحق ہونے کے اوپر بھی ایمان، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، تمام کی تمام ضروری ایمانیات کے اوپر وہ ایمان لائیں۔ ایمان لانے ہی کے اوپر اکتفا نہ ہو بلکہ وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ جو انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں، ان ایمان صالحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ ان اعمال صالحہ کے اندر اللہ پاک شرک جیسی جلی اور خفی ہر قسم کی چیزوں سے بھی رب ذوالجلال ہم لوگوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ انکار جیسی، کفر جیسی لعین و مردود چیز سے بھی رب ذوالجلال ہم لوگوں کو محفوظ و مامون فرمائے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ہم لوگوں کا مقدر بن جائے۔ جو کچھ کہا آپ حضرات نے سنا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اعتقاد رکھ کے ہم لوگوں کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی